बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अल्लाह अल हक है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई इमरान खान को काउंटर करने के लिए, और इस गुब्बारे में जितनी हवा भरी गई उसकी मिसाल भी शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं मिलती। लेकिन अब जिस तेजी से यह हवा निकली है आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। इमरान खान भूल चुका है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को और इन्हें अब पड़ गई है अपनी, क्योंकि इस सब के अंदर जहांगीर तरीन के खिलाफ बगावत हुई है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से पहला इस्तीफा आ चुका है। यह पार्टी अभी रजिस्टर नहीं हुई, इस पार्टी का अभी सिर्फ ऐलान हुआ था और इस पार्टी का ऐलान होने के बाद ही कुछ दिन भी नहीं गुजरे कि इस पार्टी का शिराजा मुंतशिर होने का अमल शुरू हो चुका है। बहुत एक्सक्लूसिव और बहुत ही बड़ी खबर है मेरे पास जो मैंने आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब फस्तायत अपने उरूज पर है। इमरान खान की बहन पर कल मैंने आपको बता दिया था कि मुकदमा दर्ज हो चुका है और मुकदमा जो है वो 30 फरवरी का है। अब ये 30 फरवरी की डेट आप कैलेंडर पे ढूंढते रहें तारीख इंसानी में, लेकिन चले इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। जब आइन और कानून मुअत्तल हो जाए फिर कैलेंडर का क्या है। इमरान खान की बहन और इमरान खान के बहनोई जो हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए गए हैं, जबकि नवाज शरीफ की लीगी क़यादत से इन कैमरा हंगामी मीटिंग भी हुई है और इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, इस पूरे के पूरे सिनेरियो में 3-4 बड़ी अपडेट्स आपके सामने रख देते हैं। इमरान खान साहब जो है उन्होंने कल ही अपने खिताब के अंदर बता दिया था कि मेरी तीनों बहनों के पीछे भी ये लोग आ रहे हैं और अब जो जिसे कहते हैं ना कि हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई रेड लाइन क्रॉस हो रही है। इमरान खान साहब की बहनें जो हैं उनके और उनके शौहरों के ऊपर केसेस और उनकी आगे मजीद फैमिलीज और एक्सटेंडेड फैमिली जो है उन्हें इस तरह से विक्टिमाइज करने का मकसद यही है कि इमरान खान अपनी जात के साथ जो कुछ हो रहा है वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हर आदमी का एक सर्टन देखें एक जगह होती है जहां पे आके इंसान टूट जाता है। खुद परेशानी अपनी जात के ऊपर कोई चीज बर्दाश्त करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन जब आपकी वजह से आपकी फैमिली सफर कर रही होती है फिर वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर वो जो गुस्सा होता है, फिर वो जो सूरत हाल होती है वो नाकाबिले बयान भी और नाकाबिले बर्दाश्त भी होती है और बड़े बड़े लोग जो है वो टूट जाते हैं उसमें, चाहे जितना मर्जी बड़ा होता। तो यही उसी चीज के ऊपर कार फरमाया, लेकिन वो इमरान खान है, वो खुद भी मुल्क से नहीं जा रहा और इमरान खान ने कहा मैंने अपनी तीनों बहनों को कहा कि मुल्क से बाहर चली जाओ, ये हालात ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हम भी डटी हुई हैं, हम भी इधर रह के मुकाबला करेंगे। अब इमरान खान की जो बहन है और इमरान खान के शौहर, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। अज़मा खान और उनके शौहर की गिरफ्तारी के लिए लाहौर और लिया जो है वहां पर छापे मारे गए हैं और छापे मारने का आगाज हो चुका है। और इन पर इल्जाम क्या है जी कि 6 अरब की अराजी 13 करोड़ में खरीदने का केस है। एंटी करप्शन टीम ने चेयरमैन पीटीआई की बहन और उनके शौहर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे हैं और ये छापे 2 जगहों पर मारे गए हैं। लाहौर और लिया में इन्हें अरेस्ट करने के लिए छापे मारे गए हैं। यानी आप अंदाजा कर लें कि इमरान खान की जो हमशीरा हैं, इमरान खान की जो बहन है वो और इमरान खान साहब की जो बहनोई हैं, दोनों को गिरफ्तार करके पाबंदे सलासल करके जेल की सलाखों के पीछे डाल के उससे क्या हासिल करना है, वही हासिल करना है जो इस वक्त हुसूल जो है सबसे बड़ा मकसद बन चुका है, नस्बुल-ऐन बन चुका है। इमरान खान को माइनस करने के लिए 3 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, तीनों ठुस हो गए और अभी यह भी पता है कि अगर इमरान खान को माइनस करने के लिए नाअहली या मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए ट्रायल या फिर उम्र कैद जो कुछ भी किया वो सब उल्टा गले भी पड़ सकता। और इस सब के अंदर हल सिर्फ यही है कि इमरान खान खुद अपने आप को अगर माइनस कर दे। इमरान खान को हर तरह से समझाया जा रहा है, कभी कारकुनों का कहा जाता है कि कारकुनों का ख्याल करें, वो आपकी खातिर निकले थे, 10,000 लोग हैं, उनकी रिहाई तभी मुमकिन होगी, आपको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इमरान खान अपनी जात के लिए कुछ भी नहीं करेगा। इमरान खान अपनी जात के लिए कोई डील कोई कुछ नहीं। तो कारकुनान, और अब ये देख लें कि इमरान खान की बहन और उनके शौहर और इसके साथ ही साथ बुशरा बीबी के ऊपर मुकदमा, बुशरा बीबी के बेटे के ऊपर मुकदमा, फराह गोगी जो है वो दुबई से कहा जा रहा है कि उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया और वो इटली के अंदर अजाइलम ले रही हैं। तो बुशरा बीबी जो है उनके जो साहबजादे हैं वो भी दुबई में मुबैना तौर पे हैं और वहां से उन्हें भी लाया जा सकता है वतन वापस। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं और ऑब्वियसली बुशरा बीबी को तोड़ने की भी कोशिश है, किसी भी तरीके खान के आसाब तोड़े जाएं, खान को तनहा किया जाए, ये इस वक्त एजेंडा नंबर 1 है। लेकिन वो कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मसला ये है कि करम एक जिस पे होता है, इशफाक अहमद साहब की ये बात
بات میں بار بار ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, کسی کو سمجھ آ جائے کہ جس پہ اللہ کا کرم ہو اس سے پنگا نہ لو. وہ تو کرم پہ چل رہا ہے, وہ تو کرم پہ آٹو پہ لگا ہوا ہے, آپ اس کے ساتھ پنگا لے کے چلتی مشین میں ہاتھ دیتے ہیں. پچھلے 1.5 سال میں کس نے, کتنے بڑے بڑے بھنے خانوں نے, کتنے بڑے بڑے سورماؤں نے, ایسے مقدس گائے جن کے انٹچیبلز نے عمران خان کے اس کرم کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا, اور کیا ہوا, ملک کا نقصان ہوا. اس پہ تکلیف ہے کہ بھئی یہ سب کچھ کر کے ملک کو اس نہج پہ کیوں لایا گیا. اچھا بھئی, دوسری جانب مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت سر پکڑ کے بیٹھی ہے, سمجھ انہیں کوئی آ نہیں رہی کہ جی زرداری کو گیم ہینڈ اوور کرنی ہے. زرداری اپنی جگہ پر طاقتوروں سے بدزن ہے کہ یہ استحکام پاکستان پارٹی, اندر سے یہ خوش بھی ہیں. اور نواز شریف صاحب نے ویسے نا یہ استحکام پاکستان پارٹی کے اچانک لانچ ہوتے ہی اور زرداری صاحب کے کہیں پلڑے میں نہ چلا جائے یہ وزن, نواز شریف صاحب نے بھی ایک بلاوا بھیجا ہے پاکستان سے ایک اہم ترین سیاسی شخصیت کو, اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس نے انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے مریم نواز کی ایک طویل ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اور سلمان شہباز بھی موجود تھے. وزیر اعظم نے پنجاب اور کے پی میں انتخابی ٹکٹوں کے حوالے سے پارٹی کے صوبائی صدور جو ہیں ان سے رپورٹ طلب کر لی ہے, یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر ٹکٹس کے حوالے سے. پہلے انہوں نے ٹکٹس نہیں دی تھی تو اب انہیں بھی لگ رہا ہے کہ شاید حالات اس طرف کو جا سکتے ہیں. بلوچستان اور سندھ میں انتخابی اتحاد کیے جانے کا امکان ہے, یعنی بلوچستان اور سندھ میں یہ اکیلے نہیں اتریں گے, اور ان کا یہ اس وقت خیال ہے کہ یہ وہاں پر اگر انتخابی اتحاد کر لیں تو یہی ان کے حق میں بہتر ہوگا. اور اس سب کے اندر نواز شریف نے یہ پیغام دیا ہے کہ ملک کو نقصان پہنچانے والی ایک سیاسی جماعت کی پالیسیوں کو عوام کے سامنے لایا جائے, اور پارٹی کا جو بیانیہ ہے وہ نوجوانوں کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے. پتہ نہیں اب نوجوانوں کو یہ کس طرح سے اپیل کر پائیں گے, صورتحال آپ کے سامنے. اچھا وہیں دوسری جانب نواز شریف صاحب جو ہے نا, انہوں نے ایک اہم سیاسی شخصیت کو لندن میں بلایا ہے, اور نون لیگ سے اس شخصیت کا تعلق ڈائریکٹلی نہیں ہے, اور لندن وہ روانہ ہو سکتی ہے شخصیت, اور ہو سکتا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کے ساتھ کوئی اپنے سر میچ کرنے کے لیے. اور ویسے بھی استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اسے بہت سی مشکلات کا سامنا. ایک جانب یہ دعویٰ آیا کہ رپورٹ جو گئی ہے اوپر ہائی کمانڈ کو, اس میں اس پارٹی کی پہلے ہفتے کی جو کارکردگی ہے اسے انتہائی مایوس کن قرار دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے یہ خبر آ چکی تھی کہ یہ ترین صاحب اپنے ہاتھ آلریڈی کھڑے کر چکے ہیں کہ بھئی روکنا چاہیے. سمیع ابراہیم صاحب نے دعویٰ کیا کہ ورنہ میں بھی پارٹی نہیں چلاؤں گا. بزنس مین ظاہری بات ہے فیزیبلٹی دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ بھئی نفع نقصان کتنا ہے, کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. تو جہانگیر ترین صاحب یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سے لوگ جو منہ چھپاتے پھر رہے تھے, جن کے جذبے پہلے دن ہی زیرو پہ تھے بلکہ نیگیٹو میں تھے, یعنی وہ ویلیو نیگیٹو تھی ان کے جذبوں کی, وہ منہ چھپا رہے تھے, پریشان تھے. فیاض الحسن چوہان صاحب جیسا شخص جو اتنا بول رہا تھا عمران خان کی پارٹی چھوڑنے کے بعد, اس دن جب کسی نے پوچھا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا بھئی مینوں معافی کر دو, میں نہیں کچھ بولنا چاہتا. مطلب وہ بھی اتنے بدزن تھے, انہیں پتا تھا. اور سیاسی شخص کو جب پتا ہوتا ہے تو اس لیے بہت سے لوگ پیچھے پیچھے بھی اس لیے چھپ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے اندر ہماری شاید کوئی وہ ہو جائے نا کہ ہمارے لیے کوئی واپسی کا راستہ اسی طریقے سے کھل جائے, ہماری ادا پسند آ جائے. اور بہت سے لوگوں کے والے سے یہ ڈیولپمنٹس بھی ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے رابطے کیے ہیں. 3 پروجیکٹس فلاپ ہوئے ہیں. تو وہیں دوسری جانب راجہ ریاض جو کہ قومی اسمبلی میں ایک نام نہاد اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کر رہے ہیں, انہوں نے 21 ارکان قومی اسمبلی کے ایک نئے گروپ کا دعویٰ کر دیا ہے. اور راجہ ریاض نے کہا کہ آئندہ سیاسی مستقبل کا فیصلہ مشاورت سے کریں گے, ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہوں گا اور ان کے ساتھ بیٹھوں گا, پھر فائنل ہوگا. پی ٹی آئی کے منحرف ارکان اسمبلی کا کہنا تھا کہ جو 13 اگست تک تو ممبر قومی اسمبلی اور اپوزیشن لیڈر ہوں, قومی اسمبلی مدت پوری کرے گی, اس کے بعد فیصلہ کریں گے. اکتوبر میں تو انتخابات دیکھ رہا ہوں, اور انہوں نے 21 ارکان قومی اسمبلی کے ایک نئے گروپ کا بھی دعویٰ کر دیا ہے. اچھا اب یہاں پر جو دلچسپ صورتحال بن چکی ہے, جو جہانگیر ترین صاحب کو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ دھچکا لگا ہے. جہانگیر ترین گروپ کے اندر نا کچھ بڑے انیشل سٹیجز کے لوگ ہیں. جہانگیر ترین گروپ جب سٹارٹ میں بنا اس میں پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ہیں, ان کے اپنی اپنی گریوینسز, ان کے اپنے اپنے مسئلے, اپنے اپنے پھڈے. اب لیا سے لالا طاہر رندھاوا صاحب ہیں, یہ جہانگیر ترین گروپ کے بڑے سرکردہ اور انیشل سٹیجز کے لوگوں میں سے شامل تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا کوئی سگنیفیکنٹ شاید آپ کو لگے کہ یہ کوئی ایک ایونٹ نہیں ہے, لیکن یہ پہلا استعفیٰ, پہلی وکٹ جہانگیر ترین کی جو گری ہے, یہ بارش کا پہلا قطرہ بھی ہے. اور یہ امپورٹنٹ کتنی ہے ذرا یہ بھی سن لیں. لالا طاہر رندھاوا صاحب جو ہیں, ان کے اختلافات تھے بیسیکلی عثمان بزدار سے.
اور پی ٹی آئی انہوں نے ان اختلافات کی وجہ سے چھوڑ دی، اور جہانگیر ترین صاحب کا ان دنوں میں شوگر سکینڈل چل رہا تھا، جہانگیر ترین لندن چلے گئے، اور جب جہانگیر ترین گروپ بنا تو ظاہری بات ہے یہ ناراض تھے، یہ پارٹی چھوڑ چکے تھے، تو یہ انیشل ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے جہانگیر ترین گروپ کے پلڑے کے اندر اپنا وزن ڈالا، اور پھر یہ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ بالکل یہ ان کے ساتھ چل پڑے، ایک ساتھ یہ چل رہے تھے۔ لالا طاہر نے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ بھی بنے، اور یہ جو ابھی ضمنی انتخابات ہوئے تھے اور بڑے مارجن سے انہیں پھر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے ہرا دیا، اور جہانگیر ترین صاحب جب دوبارہ ایکٹیو ہوئے، جب دوبارہ استحکام پاکستان پارٹی کے لیے میٹنگز شروع ہوئی، تو اس پارٹی کی انیشل میٹنگز کے اندر بھی لالا طاہر رندھاوا صاحب جو ہے وہ شامل تھے میٹنگز میں، اور تمام تر چیزیں، بلکہ میں آپ کو اگر جیو کی 3 جون کی ایک خبر سنا دوں تو وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سابق رہنما جہانگیر ترین کی سربراہی میں ہم خیال گروپ کا اجلاس ہوا۔ جہانگیر ترین کی سربراہی میں ہم خیال گروپ کا اجلاس لاہور میں ہوا، جس میں اون چودھری، نعمان لنگڑیال اور آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس نے شرکت کی۔ اجلاس میں مہر نواز بھروانہ، ملک غلام رسول سنگا، لالا طاہر رندھاوا، سابق صوبائی وزیر اجمل چیمہ اور فیصل جبانہ بھی شریک تھے، اور انہوں نے اپنے سیاسی مستقبل اور سیاسی لائے عمل جو ہے اس کے اوپر انہوں نے تفصیلی مشاورت کی۔ تو آپ یہاں سے ایک چیز یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ لالا طاہر رندھاوا صاحب جو ہیں یہ اس پارٹی کے جو ایک آپ کہہ لیں کہ فاؤنڈنگ ممبرز میں سے بھی آپ ان کا شمار کر سکتے ہیں، جن کے ساتھ مشاورت چل رہی تھی، اور بڑے قریبی ساتھی، بڑے قریبی آپ کہہ لیں کہ ٹاپ کے قریب کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو ٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب لالا صاحب اوبیسلی ان کے بزدار صاحب سے بھی اختلافات تھے، تو وہ بھی ایک ایکویشن میں چیز ڈالیں کہ بزدار صاحب تو خود پی ٹی آئی سے خود ہی مائنس ہو گئے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ وعدہ معاف گواہ بھی بن جائے، اللہ کرے نہ بنے۔ بزدار صاحب کچھ تو رکھے نا کہ لوگ کسی کے لیے سٹینڈ لیں، خان صاحب نے سٹینڈ لیا، بزدار کے پیچھے لڑائیاں کی، چلے وہ ایک لمبی سٹوری ہے، اس میں نہیں جاتے۔ تو اب یہ اطلاعات ہیں کہ جی استحکام پاکستان پارٹی سے پہلا استعفیٰ آ چکا ہے، اور مبینہ طور پہ جو میڈیا ہاؤسز رپورٹ کر رہے ہیں کہ طاہر رندھاوا جو ہیں انہوں نے اس پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا اس پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اس حوالے سے تمام میڈیا چینلز جو ہیں وہ بھی اس خبر کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور دنیا نیوز کی میں خبر آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جہانگیر ترین کی استحکام پاکستان پارٹی کو پرواز بھرتے ہی پہلے جھٹکے کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ لیا سے تعلق رکھنے والے سابق ممبر پنجاب اسمبلی لالا طاہر رندھاوا نے نئی جماعت استحکام پاکستان پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ لالا طاہر رندھاوا نے کہا کہ میں نے جہانگیر ترین سے ہونے والی پہلی ملاقات میں معذرت کر لی تھی، میں مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو نون لیگ جو ہے انہوں نے بیسیکلی لالا طاہر رندھاوا کی کو اپنی سائڈ پہ رکھ کے اور استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کی وکٹ اڑائی ہے، اور یہ اب جو گند پڑنے والا ہے آپ ذرا سوچتے جائیں، کیونکہ اس پارٹی کا منشور کوئی نہیں ہے، اس پارٹی کے پاس ورکر کوئی نہیں ہے، اس پارٹی کے پاس نظریہ کوئی نہیں ہے، اس پارٹی کے پاس بیانیہ کوئی نہیں ہے، اس پارٹی کے پاس ایون جو آپ کچھ مشہور فیسز لائے ہیں وہ بیچارے خود تنگ ہیں، ان کی باڈی لینگویج نہیں ہے، ان کے اندر جذبہ نہیں ہے، عوام میں کیا وہ جذبہ ٹرانسلیٹ ہوگا۔ تو یہ مشن جو ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں برے طریقے سے فیل ہوا چاہتا ہے، اور خان کے پیچھے لگنا تھا، اپنی پڑ گئی ہے۔ اپنے بندے بچائیں آپ، اور خان صاحب نے تو کل کہہ دیا میں نے بندے بھیجے تھے، کہو تو اور بھی بھیج دو، اس کے ساتھ بھی تم لوگ کچھ نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ عمران خان از کانفیڈنٹ بیکاز عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔